خلیجی ممالک میں چاند نظر آ گیا. سعودی عرب میں آج عید الفطر منائی جائے گی. متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین میں بھی آج عید ہوگی. پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی دارالحکومتوں میں ہوں گے. اسپارکو کا کہنا ہے آج پاکستان میں شوال کا چاند نظر آنے کا امکان نہایت روشن ہے. عید کا چاند انسانی آنکھ سے بآسانی دیکھا جا سکے گا. عمان، بنگلہ دیش، بھارت، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا اور آسٹریلیا میں چاند نظر نہیں آیا. عید الفطر 31 مارچ بروز پیر ہوگی. سارا کچھ لے لیا لیکن ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کچھ لیا نہیں ہے، تو وہی یہاں پہ پھر سے آئے ہیں. ہم نے آلموسٹ سب چیزیں لے لی ہیں اور بس مہندی اور چوڑیاں رہ گئی ہیں. میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہی آئی تھی کہ ساتھ مل کے آج گزارتے ہیں. مہندی وغیرہ لینے آئی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی عید کمپلیٹ ہی تب ہوتی ہے جب آپ چوڑیاں اور مہندی لگاتے ہو. عید کی تیاریوں میں صرف ایک دن باقی. لاہور میں بھی خواتین کی شاپنگ آخری مرحلے میں داخل. کہتی ہیں رہ جانے والی جیولری خریدنے آئی ہیں. دیگر شہروں میں بھی عید خریداری جبن پر بازاروں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں. خواتین جیولری، مہندی، چوڑیوں کی خریداری میں مصروف. مرد حضرات کو ریڈی میڈ سوٹ کے ساتھ ویسٹ کوٹ کی تلاش. گوادر میں کپڑوں کے بعد چپلوں کی دکانوں پر گاہکوں کا ہجوم. الگ الگ کپڑوں کے لیے میچنگ چپلوں کی تلاش. کراچی میں شاپنگ مکمل کرنے کے بعد خواتین نے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا. بیوٹی پارلرز نے بکنگ بند کر دی. اسلام آباد میں عید شاپنگ کے بعد لڑکیوں نے مہندی کے سٹالز پر ڈیرے ڈال دیے. چاند رات کی رونقیں دوبالا کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جانب سے خواتین کے لیے اعلان. کہا چاند رات پر گورنر ہاؤس میں مفت مہندی اور چوڑیوں کا اہتمام ہوگا. تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو خوشیوں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. مہندی لگوائیں، چوڑیاں پہنیں اور عید کی خوشیاں منائیں. مہندی لگانے والی خواتین کو بھی 10-10 ہزار عیدی دی جائے گی. عید کی شاپنگ یا مشن امپاسبل. عید کی خریداری بھی، مہنگائی کی پریشانی بھی. ایک ہی بچے کا سامان خریدو اور پیسے ختم ہو گئے. لگتا ہے وزیراعظم نے کہا تھا ہمارے کپڑے بیچیں گے. والدین کی دعائی. عید کی خوشیاں بچوں کی سج دھج کے بغیر ادھوری. والدین اپنے بجائے بچوں کی خریداری میں مگن. کہیں شلوار سوٹ تو کہیں پینٹ شرٹ کی تلاش. والدین کہتے ہیں مہنگائی اتنی ہے، بچوں کا پورا ہو جائے تو کسی نعمت سے کم نہیں. کراچی میں 27 گھنٹے سے لگی آگ بے قابو. کورنگی کریک کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بورنگ کے دوران آگ بھڑک اٹھی تھی. چیف فائر آفیسر نے آگ 2 سے 3 دن تک لگی رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق یہ زمین سے نکلنے والی قدرتی گیس ہے. حکام کا کہنا ہے گیس یا آئل کی کوئی لائن متاثرہ جگہ سے نہیں گزر رہی. تاثر یہ آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی یہ انفراسٹرکچر کو نقصان تو نہیں پہنچا. تو اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچا. کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ڈرل کرتے ہوئے کوئی لائن آپ کی برسٹ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہو. تو یہ انفراسٹرکچر بالکل بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے. آگ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئی. انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ تاثر غلط ہے کہ انتظامیہ آگ بجھانے میں ناکام ہوئی ہے. آگ کو اپنی جگہ محدود کیا گیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گیس ذخیرہ بڑا ہے یا چھوٹا، ٹیکنیکل بنیادوں پر تفتیش جاری ہے. کمشنر کراچی نے کہا ابتدائی طور پر معلوم ہوا کہ زیر زمین گیس کا ذخیرہ موجود ہے. نمائندہ پاکستان آئل ریفائنری زاہد میر بولے اس علاقے میں پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. بورنگ کے دوران گیس کا اخراج ہو جاتا ہے. عموماً 1 سے 2 ہفتوں میں یہ آگ خود بجھ جاتی ہے. صدر زرداری نے کسی نہر کی منظوری نہیں دی. صدر کی میٹنگ کے غلط منٹ جاری کیے گئے. صدر کے پاس کسی منصوبے کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں. میٹنگ کو بہانہ بنا کر کینال کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے لیے نقصان دہ کوئی بھی منصوبہ نہیں بن سکتا. ہمارے پاس ایسی طاقت موجود ہے. محکمہ آبپاشی متحرک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کچھ بھی بنا لے. آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال کا افتتاح کیا. کسی کینال کا نہیں. اگر اس طرح پیش کیا گیا تو وہ غلط ہے. کرلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے.
ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد اداروں سمیت شہریوں کے خلاف کارروائی میں ملوث تھے. علاقے میں کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا. مستونگ میں اختر مینگل کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ. لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو حملہ آور نے خود کو اڑا لیا. سردار اختر مینگل اور شرکا محفوظ رہے. پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد حملہ آور کا ساتھی فرار ہو گیا. ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے آج حکومتی وفد اور سردار اختر مینگل کی ملاقات پر اتفاق ہوا ہے. بلوچستان حکومت واقعے کی چھان بین کر رہی ہے. نتائج سے جلد آگاہ کیا جائے گا. پنجاب کے پی سرحد پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام. ڈیرہ غازی خان پولیس نے سرحدی چوکی لاکھانی پر حملہ آوروں کو پسپا کر دیا. کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی. 20 سے 25 دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا. دہشت گردوں نے حملے میں مارٹر گولوں، راکٹ لانچرز کا بے دریغ استعمال کیا. دہشت گردوں کے حملے میں پولیس کے جوان محفوظ رہے. IG پنجاب کہتے ہیں پولیس الرٹ ہے، دہشت گردوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں ضلع کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا. فریقین نے طویل جنگ بندی اور تلپاڑا چنار رہائی وے کی بحالی پر اتفاق کر لیا. باہمی اختلافات مذاکرات سے حل کرنے کا عزم. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرم معاہدہ صوبے میں امن و استحکام کی جانب اہم قدم ہے. حکومت فریقین کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرتی رہے گی. قیام امن کے لیے جلد NFC اجلاس بلایا جائے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا مطالبہ. کہا امن کا قیام سنجیدہ اقدامات سے ہوگا. تنظیم سازی ماہر کی نیوز کانفرنس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. وفاق KP کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. فنڈ بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. فنڈ روکنے سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. ضم اضلاع صوبے کا حصہ. فنڈ صوبے کو ملنے چاہیے. ترقیاتی عمل تیز کرنے سے دہشت گردی میں کمی لائی جا سکتی ہے. KP حکومت محدود وسائل میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے. وفاق کو مخالفانہ بیان بازی کے بجائے عملی اقدامات کرنے چاہیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی باغ میں میجر سعد بن زبیر شہید کے گھر آمد. شہید کے والدین سے ملاقات میں تعزیت. وزیر داخلہ نے شہید میجر سعد بن زبیر کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت دیگر بھی موجود تھے. میجر سعد بن زبیر بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہوئے. کراچی میں مائی کولاچی پھاٹک کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار نانا نانی جاں بحق، نواسی زخمی. لاشیں اور زخمی بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے ڈرائیور کو جناح اسپتال سے حراست میں لے لیا. کراچی میں کلفٹن بلاک 2 میں کار سے ایک شخص کی گولی لگی، لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت ساجد علی کے نام سے ہوئی. آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا. مقتول کو ایک گولی ماری گئی. گاڑی کی ڈگی میں بھی خون کے نشانات ہیں. مقتول کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر مردہ حالت میں پایا گیا. مقتول کا فون پرس موجود ہے کہ ماڑی کا رہائشی تھا. صادق آباد میں جمال الدین والی کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ، 3 افراد قتل. مارے جانے والوں میں عمر لونڈ، حذیفہ راہگیر، خالد دھنوانی شامل. پولیس کے مطابق مقتول عمر نے چند ماہ قبل ڈاکو شاہد کو قتل کیا تھا. حملہ آوروں نے ڈاکو شاہد کے قتل کا بدلہ لیا. ڈاکوؤں نے بدلہ لینے پر جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی. پانی کی شدید قلت، حیدرآباد میں چھوٹے ڈیم بننا شروع. سولر موٹر سے کھیت کو ضرورت کے مطابق پانی دیا جائے گا. 50 ایکڑ تک کے زمیندار سرکاری اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹے ڈیمز میں اضافی نہری پانی محفوظ کر لیا جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ. عید الفطر کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے امیر قطر کے کردار اور خصوصی کوششوں کی تعریف کی. وزیر اعظم عمان کے سلطان، تاجکستان کے صدر کو بھی ٹیلی فون عید الفطر کی مبارکباد پیش کی. بانی PTI کے عید کے کپڑے، جوتے اڈیالہ جیل پہنچا دیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے عید کے لیے 4 جوڑے جوتے اور ویسٹ کوٹ جیل پہنچائی گئی. سامان جیل انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا.
میرا گورنر دلوں کا گورنر ہے، دل سے عزت کرتا ہوں۔ گورنر سندھ کے سورب کے وعدے کو 11 دن ہو گئے، آج بینک کھلے ہیں، چیک کروں گا کہ ایم سی اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے یا نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کو فنڈز کا انتظار، کہا گورنر کے کام خبروں میں رہنے کے لیے ہیں، ہیڈ لائن چلانا بند ہو جائیں تو یہ لوگ ختم ہو جائیں۔ پنجاب میں ہوا کا معیار بہتر بنانے کے لیے عالمی بینک $30 کروڑ دے گا۔ عالمی بینک پنجاب اسموگ میٹیگیشن ایکشن پلان کو سپورٹ کرے گا۔ اعلامیہ کے مطابق رقم سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں آلودگی 35% تک کم کرنے میں مدد ملے گی۔ آئندہ 10 سال میں 1,30,00,000 افراد مستفید ہو سکیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں 600 الیکٹرک بسیں شامل کی جائیں گی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے، 70 سے زائد زخمی۔ قابض فوج کی جارحیت سے ایمبولینس اور طبی عملہ بھی محفوظ نہیں۔ پناہ گزین کیمپ اور اسپتالوں پر حملے جاری، 12 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 921 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء میں نصف سے زائد بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,277 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ 7.7 شدت کے زلزلے نے میانمار اور تھائی لینڈ میں تباہی مچا دی، اموات کی تعداد 1650 ہو گئی، 3500 زخمی۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ زلزلے کے اثرات 900 کلومیٹر دور بینکاک تک محسوس ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا زلزلہ متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں میانمار اور تھائی لینڈ کے ساتھ ہے۔